نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون کیا پس وہ ہستی جس نے سب کچھ بنایا وہ ان کے برابر ہو سکتا ہے جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا سوچتے کیوں نہیں ہو اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جن جن کو وہ مشرکین اللہ کے سوا پکارتے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا وہ تو خود بنائے گئے ہیں وہ مردے ہیں زندہ نہیں انہیں تو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ
بارک وسلم ثم صلی علیہ۔ پچھلے کئی خطبوں سے یہ حقیقت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ توحید صرف اللہ کی صفتوں کو ماننے کا نام نہیں، بلکہ حقیقی توحید وہ منفی انداز کو بیان کرنے کا نام ہے۔ جہاں تک اللہ کی صفات کا تعلق ہے، مشرکین مکہ اللہ کی صفتوں کے قائل تھے، قرآن نے کئی جگہوں پہ ان کے اس نظریے کا ذکر کیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ الہ نہیں ہے، وہ کہتے تھے بھئی اللہ بھی الہ ہے اور وہ الہ اعظم ہے، اور جس طرح وزیر اعظم کے نیچے مختلف محکموں کے وزیر ہوتے ہیں، اللہ نے کچھ اختیار ان بزرگوں کے سپرد کر رکھے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں، اسے ذہن میں بٹھائیں، دل کی تختی پہ لکھیں۔ توحید نام اللہ کی صفتوں کو ماننے کا نہیں، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بارش برسانے والا ہے، شفا دینے والا ہے، پکاریں سننے والا ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، عالم الغیب ہے۔ صرف اتنی بات کو مان لینے کا نام توحید نہیں ہے۔ توحید تب مکمل ہوگی جب آپ اللہ کی صفتوں سے
صفتوں کی غیر اللہ سے نفی کریں گے، آپ کہیں گے اللہ ہی عالم الغیب ہے اور اللہ کے سوا مخلوقات میں سے کوئی عالم الغیب نہیں ہے، یہ ہے توحید۔ آپ ساری زندگی اللہ کی صفتیں بیان کرتے رہیں، آپ کہیں سجدہ اللہ کو کرو، کسی کو تکلیف نہیں ہو، کوئی آپ سے ناراض نہیں، آپ کہیں پکاریں اللہ سنتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو، آپ کہیں عالم الغیب اللہ ہے، کوئی آپ سے ناراض نہیں ہو، نہ کوئی فتویٰ لگائے گا، نہ کوئی پھبتی کسے گا، نہ کوئی الزام لگائے گا، نہ آپ کی مخالفت کرے۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ ہی پکاریں سنتا ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی غائبانہ پکار، پھر تکلیف ہوگی، پھر لوگ کہیں گے یہ نبیوں ولیوں کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ تو توحید نام ہے نفی کا، اللہ کی صفتوں کی غیر اللہ سے کیا کرنی؟ نفی کرنی۔ آپ چلو میں وہ دلیل نہیں دیتا، آگے جا کے بیان کروں گا اسے کسی اور موقع پر۔ پچھلے جمعے جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی، اگر آپ کو یاد ہو، جو ترازو میں بڑی وزنی ہے، زبان پہ بڑی ہلکی پھلکی ہے اور رب کو بڑی محبوب ہے، پیاری، وہ کلمے پیارے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ حمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میں نے الحمدللہ کا معنی بھی پچھلی دفعہ آپ کو سمجھا دیا ہے۔ الحمدللہ کا کیا معنی ہے؟ یہ اثباتی صفات کا نام ہے۔ الحمد اثباتی صفات، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ حمد ہے، یہ تعریفیں ہیں، یہ صفات ہیں۔ اور میں نے ایک معنی کیا تھا، اگر آپ کے ذہن میں ہے اور آپ کو یاد ہو، جو ہماری جماعت کے شیخ نے کیا، کہ یہاں ساری صفات مراد نہیں ہیں، نبیوں والی صفتیں نبیوں میں پائی جاتی ہیں، ولیوں والی صفتیں ولیوں میں پائی جاتی ہیں، فرشتوں والی صفتیں فرشتوں میں پائی جاتی ہیں، عالم والی صفت عالم میں پائی جاتی ہے، خطیب والی صفت خطیب میں پائی جاتی ہے۔ یہاں ساری صفات مراد نہیں ہیں، یہاں مراد ہیں تمام صفات الوہیت، الہ والی صفتیں، جو صفتیں اللہ کی ہیں نا، وہ صفتیں ہم اللہ کے سوا کسی میں نہیں مانتے۔ وہ صفتیں مانتے ہیں تو صرف کس میں مانتے ہیں؟ یہ الحمدللہ کا معنی ہے۔ میں اس پر ایک دلیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ نے وہ حدیث پہلے سنی ہوگی لیکن چلو تازہ ہو جائے۔ جب فرشتے کسی معصوم بچے کی جان قبض کرتے ہیں اور وہ اس کی روح قبض کر کے رب کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتا ہے میرے بندے کا باغ اجاڑ ہے، اس کے گلشن کا پھول توڑ آئے ہو؟ کہ ہاں یا اللہ۔ اب اللہ عالم الغیب ہے، یہ اللہ ان سے گفتگو کر رہا ہے ان کو گواہ بنانے کے لیے۔
یہ بتاؤ جب تم نے اس بچے کی روح قبض کی اور اس کے ماں باپ کو یقین ہو گیا کہ بیٹا مر گیا ہے، روح اس کی نکل گئی ہے اور وہ ان کی باہوں میں ہے، کیا کیفیت تھی ان کی، اس ماں باپ کی؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا ہم تو خود حیران ہو گئے کہ جب ہم نے اس بچے کی روح قبض کی اور انہیں یقین ہوا کہ ہمارا بیٹا مر گیا ہے تو ان کی زبان پہ آیا الحمدللہ۔ سنیے آپ نے حدیث کہ نہیں سنی؟ اس کی زبان پہ کیا آیا؟ اگر الحمدللہ کلمہ شکر ہے تو یہ شکر کا مقام تھا، وہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ شکر ہے بیٹا مر گیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے صرف کلمہ شکر نہیں ہے۔ اگر صرف کلمہ شکر ہوتا، جس طرح ہم کسی نعمت پہ ملنے پہ کہتے ہیں الحمدللہ، یہ کلمہ شکر ہے، لیکن یہ صرف کلمہ شکر نہیں، یہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں جنت میں ایک محل بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، اور اس بچے کے ماں باپ کے نام وہ لکھ دو وہ محل۔ یہ جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، ہر فیصلے میں بندے کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، اس کو آپ پلے باندھ لیں، انشاءاللہ آئندہ وہ آپ کو کام دے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند سمجھتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے حق میں کیا ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کر رہے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اس کا آواز تھوڑا سا ایسا کریں گا، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے حق میں کیا ہو، برا۔ اللہ اکبر، کوئی نعمت مل رہی ہے، ہم خوش ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں اچھی نہ ہو، ایک چیز کو ہم ناپسند سمجھ رہے ہیں، کوئی نقصان ہو گیا، دکان میں نقصان ہو گیا، مال میں نقصان ہو گیا، گھر میں نقصان ہو گیا، کوئی بندہ مر گیا، اللہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، کیوں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ آنے والے حالات کو جانتا ہے اور تم آنے والے حالات کو، بس یہ ایک آیت پلے باندھ لیں، انشاءاللہ آپ کو زندگی میں کوئی پریشانی نہیں۔ کوئی سمجھتے ہیں کہ بڑا برا ہوا ہے ہمارے ساتھ، دکھ ہوا ہے، پریشانی آ گئی ہے، قرآن کہتا ہے ہو سکتا ہے وہی بات تمہارے حق میں کیا ہو، اور ایک چیز کو تم پسند کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہی چیز تمہارے حق میں کیا ہو، بری۔ حکمتیں اللہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ جو ایک حدیث آتی ہے، چلو اسے بھی پلے باندھ لیں، مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی۔ ایک حدیث ہے، 3 آدمی ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، الامام العادل، السلطان العادل، منصف مزاج بادشاہ، وہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ وَدُعَاءُ الْمَظْلُومِ، مظلوم بندہ جب دعا کرتا ہے نا، دعا تو نہیں، کسی کے حق میں بد دعا کر دی، اپنے حق میں دعا کر دی، تو مظلوم کی جو دعا ہے یہ بھی رد نہیں۔ شیخ سعدی نے کریمہ میں کہا کہ کیچڑ میں کبھی آگ نہیں لگتی، لیکن جو مظلوم کی آہ ہے اس آہ میں اتنی تپش ہے کہ وہ کیچڑ میں بھی آگ لگا دیتی۔
یہ جو حکمران ذلیل ہوتے ہیں یہ بھی کسی مظلوم کی بد دعا کے اثرات ہوتے ہیں. انہوں نے ظلم کیے ہوتے ہیں, انہوں نے ناحق بندے مارے ہوتے ہیں, قتل کیے ہوتے ہیں. تو وہ مظلوم لوگ, وہ چھوٹے چھوٹے بچے, چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ان کی رہ گئی ہیں بے آسرا یتیم, جب وہ آہ نکالتی ہیں تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. پتہ نہیں چلتا ان لوگوں کو, لیکن یہ مکافات عمل ہے کہ پھر ان کا گھروں سے نکلنا محال ہو جاتا ہے. وہ عوام میں نہیں آ سکتے. ہے نا کسی کی بد دعا کا اثر, جن پہ ظلم ڈھائے گئے. اقتدار ہوتا ہے تو بندہ بڑا ظالم ہوتا ہے, طاقت ہو تو ہر بندہ فرعون ہوتا ہے. شریف وہی ہوتا ہے جس کے پاس طاقت نہ ہو. مظلوم کی دعا, السلطان العادل و دعاء المظلوم, اور تیسری دعا ہے روزے دار کی جو افطار کرنے سے پہلے مانگتا ہے. اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکاروں کا. قال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں. کیا میں نے جی, آپ کا تجربہ کیا ہے, میرا تجربہ کیا ہے؟ ہم 20 دعائیں مانگتے ہیں, بظاہر ہماری دعائیں قبول ہو نہیں ہوتی. آپ کا بھی تجربہ ہے, میرا بھی تجربہ. ہم نے دعا مانگی اس بیمار کو شفا دے دے, بجائے شفا ہونے کے مر گیا, کوئی شفا نہیں. ہم نے کسی قیدی کی رہائی کے لیے دعا مانگی, نہیں رہا ہوا. اولاد کے لیے مانگی, نہیں ہوئی. تجربہ یہ ہے کہ 20 دعائیں بندے کی قبول ہو نہیں ہوتی. اور قرآن و حدیث یہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں. اس کو میرے آقا نے بیان کیا. میرے آقا نے فرمایا واقعی دعا رد نہیں ہوتی. 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور ہو جاتا ہے. جب آپ دعا مانگتے ہیں نا تو 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور ہوگا. یا تو جو آپ نے مانگا وہ آپ کو مل گیا ہے, قبول ہو گئی, مریض شفا یاب ہو گیا, قیدی رہا ہو گیا, قرضہ اتر گیا. جو آپ نے مانگا وہ مل گیا, پہلی صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اگر رب کے علم میں وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے, آپ نہیں جانتے, وہ جانتا ہے کہ یہ چیز بہتر نہیں ہے جو یہ مانگ رہا ہے, تو اللہ اس دعا کے بدلے اس بندے پر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. تو یہ بھی دعا قبول ہو گئی. ایک بڑی مصیبت آنے والی تھی, اس دعا مانگنے کی وجہ سے مصیبت ٹل گئی. اور اگر دعا قبول نہیں ہوئی, مصیبت بھی نہیں ٹلی, تو تیسری صورت میرے آقا نے ذکر کی کہ قیامت کے دن اللہ اس بندے سے کہیں گے فلاں 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 دعائیں تم نے مانگی تھیں کہ ہاں مانگی تھیں, پھر پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. فرمایا آج ہر دعا کے بدلے مجھ سے اجر لیتا چلا جائے. تو اس دن جب اجر دیکھے گا نا تو بندہ کہے گا یا اللہ جیڑیاں قبول کیتیاں نہیں وہ کیوں کیتیاں نہیں. مولا جو میری دعائیں تو نے قبول کی ہیں اگر ان کے بدلے یہاں اتنا اجر ملنا تھا تو مولا تو میری کوئی دعا قبول ہو نہ کر. اب یہ جو چیزیں ہیں, دعا مانگی قبول ہوئی نہیں ہوئی, آگے مصیبت ٹلے گی, قیامت کے دن اجر ملے گا, اسے ہم نہیں جانتے. اسے کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ جو حدیث ہے, ہاں وہ بچے والی بات کر رہا,
یہ کلمہ شکر تو نہیں ہے، آپ نے توجہ سے میری بات سننی ہے، کسی نے اس کو بیان نہیں کیا ہوگا، بندیالوی بیان کرے گا۔ یہ کلمہ شکر تو نہیں، بچہ مر گیا ہے، معصوم بچہ ہے، ماں باپ کے ہاتھوں میں مر گیا، وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، شکر ادا کر رہے ہیں، کلمہ شکر ہے؟ نہیں، میں معنی کرتا ہوں اس کا معنی یہ ہے، مولا اولاد دینے والی صفت تیری ہے، اور اولاد دینے کے بعد اولاد کو واپس لینے والی صفت بھی تیری ہے۔ تو یہ وہ صفت مراد ہے، محیی ممیت، زندگی دینے والا بھی تو ہے اور موت دینے والا بھی تو ہے۔ تو مراد صفات الوہیت ہو گئیں، الہ والی صفتیں، اللہ والی صفتیں۔ اولاد دینے کی صفت کس کی ہے؟ بولو ذرا زور سے بولو۔ اور اولاد واپس لے لینا، محیی اور ممیت، زندگی عطا کرنے والا اور موت دینے والا، یہ دونوں صفتیں کس کی ہیں؟ تو وہ جو حدیث میں نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے بیان کی، ذرا ایک دفعہ پڑھی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ یہاں حمد ایک دفعہ ہے، سبحان، یہی آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس پہ شریعت زور دیتی ہے، اس باتی رنگ پہ زور نہیں دیتی۔ تعریفیں میری ہیں، صفتیں میری ہیں، اس پر قرآن و حدیث نے زیادہ زور نہیں دیا، زیادہ زور دیا ہے شرک کی تردید میں، غیر اللہ سے نفی کرنے میں۔ اسی لیے اس حدیث میں الحمدللہ ایک مرتبہ آیا اور سبحان اللہ۔ شرک کی تردید، منفی رنگ، سبحان میں منفی رنگ ہے نا، منفی رنگ ہے۔ اللہ پاک ہے، کس سے؟ شریکوں سے۔ اس کا وزیر کوئی نہیں، اس کا مشیر کوئی نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اور اس کی صفتوں میں بھی کوئی شریک نہیں۔ ذات میں شرک کیا ہوتا ہے؟ ذات کا شرک کیا ہے؟ جیسے یہودیوں نے کیا۔ ذاتی شرک کیا ہے ذات میں؟ جیسے عیسائیوں نے کیا، کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ ذات میں شرک ہے۔ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا۔ مکے کے کافروں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مشرکین کا یہ عقیدہ، یہود کا وہ عقیدہ، عیسائیوں کا یہ عقیدہ، یہ رب کی ذات میں شرک ہے، اس کی ذات میں شریک بنانا ہے۔ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، آج پھر اس لیے دہرانا چاہتا ہوں، کوئی نئے آدمی آیا ہے، اللہ کرے اسے توحید کی بات سمجھ آ جائے، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ کس معنی میں بیٹا کہتے تھے؟ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کس معنی میں بیٹا کہتے تھے؟ بولو جتنے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، اس معنی میں بیٹا کہتے تھے اللہ نے شادی کی ہوگی، اللہ کی بیوی ہوگی، اللہ نے اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت ادا کیا ہوگا،
اللہ کی بیوی امید سے ہو گئی ہوگی، پھر اللہ کی بیوی کی کوکھ سے بیٹے نے جنم لیا ہوگا، اللہ نے کہا ہوگا اس کا نام عزیر رکھ دو، بولو نہیں، اتنے پاگل تھے، اس نظریے سے بیٹا کہتے تھے، اس نظریے سے فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے۔ میرے پاس 2 دلیلیں ہیں قرآن میں سے اس بات پر کہ وہ حقیقی بیٹا نہیں کہتے تھے، عربی میں کہتے ہیں متبنہ، اردو میں کہتے ہیں بیٹا بنا لینا، بیٹا بنا لینا، بیٹوں والا پیار دینا، بیٹوں جیسا سلوک کرنا، اس معنی میں بیٹا کہتے تھے۔ میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ، وہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، بنا لیا اللہ نے ولدن اولاد، اتخذا بنا لیا، بنا لی، بیٹا ہونا بنانا اور کسی کو بیٹا بنانا کوئی فرق نہیں۔ بہت فرق ہے۔ حقیقی بیٹا نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے نبیوں کو اللہ نے بیٹا بنا لیا، فرشتوں کو اللہ نے بیٹیاں بنا لیا۔ اس معنی میں میری بات غور سے سننی ہے، اس معنی میں جس طرح باپ اپنے کچھ اختیار اپنے بیٹوں کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ نے بھی کچھ اختیار ان کے حوالے، اس معنی میں بیٹا کہتے ہیں، کچھ اختیار ان کے حوالے ہیں، یہ شفائیں دے سکتے ہیں، یا اس معنی میں کہتے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات نہیں موڑتا، سفارش رد نہیں کرتا، اسی طرح اللہ بھی ان کی بات کو رد نہیں کرتا۔ اس معنی میں بیٹا کہتے تھے۔ اب میں صحیح بات کروں گا تو آپ حیران ہوں گے، ساڈی سندا نہیں انہاں دی، اس معنی میں بیٹا کہتے ہیں۔ جس طرح باپ بیٹی کی بات نہیں موڑتا، یہ پرایا دھن ہے، بیٹی جو مطالبہ کرے، اسے قرض لینا پڑے، بیٹی کی خواہش اور تمنا پوری کرتا ہے، جائز تمنا۔ تو جس طرح ایک باپ بیٹی کی بات کو رد نہیں کرتا، اللہ بھی فرشتوں کی سفارش کو رد نہیں کرتا، اس معنی میں کہتے ہیں۔ کوئی سمجھ بھی آئی کہ اگلی بھی گئی؟ اس پر میں دوسری دلیل دینا چاہتا ہوں۔ دوسری دلیل بڑی زبردست ہے۔ جب یہودیوں کے علماء نے اور یہودیوں کے رہنماؤں نے، گدی نشینوں نے قوم کو اس سیڑھی پہ چڑھا دیا کہ عزیر اللہ کے بیٹے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے، بات غور سے سنیں۔ جب اس سیڑھی پہ چڑھ گئے لوگ، اس کے بعد انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ، اسامی اللہ دے پتراں۔ ان علماء نے اور پیروں نے لوگوں سے کہا نحن ابناء اللہ، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ جو کہہ رہے تھے ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، کس معنی میں کہہ رہے تھے؟ اللہ کی بیوی کی کوکھ سے ہم نے جنم لیا ہے، اس معنی میں کہہ رہے تھے وہ؟ نہیں، اس کو خود قرآن نے ذکر کیا، قرآن نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و
احباؤہ، احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں یعنی اس کے پیارے ہیں، یعنی اس کے پیارے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے قریبی تعلق ہے ہمارا اللہ سے، اس معنی میں وہ کہتے تھے۔ یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، عزیر اللہ کے بیٹے، فرشتے اللہ کی بیٹی۔ ہمارے دوستوں کو دھوکہ لگا، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں یہ نور من نور اللہ ہے، نور، جی اللہ کے نور کا حصہ، صرف نور نہیں بلکہ کیا عقیدہ ہے، بولیے تو صحیح، نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نکلا ہوا نور۔ بندیالوی کی بات کو کتنے لوگ سرائیں گے؟ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کچھ لوگوں کو دھوکہ لگا، انہوں نے کہا آمنہ کا لال نور من نور اللہ ہے، اور صحیح مومنوں نے کہا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے نکلا ہے نہ اس میں سے کوئی، نہ اس کا والد ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو تو صحیح، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ۔ سنیے آپ نے حدیث، تہائی قرآن ہے، تہائی قرآن۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 مرتبہ پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب مل گیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں 3 اصولی مضمون بیان ہوئے، توحید، رسالت، قیامت۔ یہ قرآن میں 3 اصولی مضمون بیان ہوئے، ان میں سے جو توحید والا مضمون ہے نا وہ خالص سورت اخلاص میں بیان، صرف توحید والا مضمون، کوئی اور ذکر نہیں۔ قل هو اللہ احد، کہو تو صحیح ہے۔ ایک صحابی کو میرے نبی نے امام بنایا تھا نا، لشکر جا رہا ہے تم امامت کرو گے، وہ امامت کرتے، جب وہ سورت فاتحہ پڑھ لیتے اس کے ساتھ ایک سورت ملا لیتے، ساتھ قل هو اللہ پڑھتے۔ صحابہ کہتے بھئی سورت پڑھ لئیے ہی ہوں نال قل هو اللہ، یہ کیا کرتے ہو تم؟ اوسا کیا میں انہیں ہی پڑھانی ہے، پڑھنی جیتے پڑھو، مجھے تو نبی پاک نے امام بنایا، میں نے ایسے ہی پڑھانی۔ صحابہ نے آ کے شکایت کر دی، یا رسول اللہ یہ فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھتا ہے، اس کے بعد قل هو اللہ ضرور پڑھتا ہے، آپ نے بلایا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، اس میں رب کی توحید کا ذکر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر رب بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ پڑھو نا یار قل هو اللہ، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ صمد کا معنی کرتے ہیں بے نیاز، اس معنی میں بے نیاز نہیں ہے اس نے پرواہ کوئی نہیں، ساری خلقت کی اسے ہی پرواہ، درندوں پرندوں چرندوں کیڑوں مکوڑوں کی اسے ہی پرواہ ہے۔ یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے سمجھ کا معنی کر دیتے ہیں بے نیاز۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا
سمد وہ ہے کسے دا کم اس دے باج نہ ٹرے تے اس دا کم ہر کسے دے باج ٹردا پھرے. یہ ہے سمد. کسی کا کام اس کے بغیر نہ چلے اور اس کا کام ہر ایک کے بغیر چلتا رہے. یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے. اس میں سے کوئی نہیں نکلا. اور آپ یقین کریں میں صرف ان ایسے موضوعات پر صرف آپ کے عقیدے کی اصلاح کے لیے میں روشنی ڈالتا ہوں. عقیدہ آپ کا صحیح ہو جائے, ورنہ چیلنج تعدی تحدی میرا مزاج ہی نہیں کہ میں چیلنج کرتا رہوں. یہ سستی شہرت کے جو حامل لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ان کی عادتیں ہوتی ہیں. یقین کریں نبی پاک کے نور من نور اللہ ہونے کی اس قرآن میں کوئی دلیل نہیں, کوئی دلیل. لیکن یہ ذہن میں رکھیں صرف نور نہیں, دھوکہ یہ دیا جاتا ہے عقیدہ نور من نور اللہ کا ہے. آیت وہ پڑھی جاتی ہے جس میں صرف نور کا ذکر ہے. کون نور نہیں مانتا میرے آقا کو؟ آپ کے نور ہونے کا کون منکر ہے؟ میں اس بات کا قائل ہوں کہ میرے نبی کا کھانا بھی نور ہے, میرے نبی کا پینا بھی نور ہے, میرے نبی کا سونا بھی نور ہے, میرے نبی کا جاگنا بھی نور ہے, میرے نبی کا چلنا بھی نور ہے, میرے نبی کا رکنا بھی نور ہے, میرے نبی کا سواری پہ آنا بھی نور ہے, میرے نبی کا سواری سے اترنا بھی نور ہے, میرے نبی کی شادی نور ہے, میرے نبی کی غمی نور ہے, میرے نبی کی زلفیں نور ہیں, میرے نبی کی داڑھی مبارک نور ہے. اردو ادب کا کوئی لطف لینا چاہتا ہے تو بندیالوی کہتا ہے میرے نبی کا دن بھی نور ہے, میرے نبی کی رات بھی نور ہے. میرے نبی کا دن بھی نور ہے, میرے نبی کی رات بھی نور ہے, میرے نبی کی صبح نور ہے, میرے نبی کی شام نور ہے. چل ایک وہابی کا عقیدہ سن, میرے نبی کا پاؤں مبارک جوتی میں ڈالنا بھی نور ہے. کون نور کا منکر ہے؟ کون نور کا منکر ہے؟ عقیدہ تمہارا نور من نور اللہ کا ہے. اس پر دلیل لاؤ, قرآن کی کوئی آیت پیش کرو, ذخیرہ احادیث میں سے میرے نبی کا کوئی فرمان پیش کرو. 1,00,000 سے زائد صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا قول پیش کرو, اور چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کا نظریہ پیش کرو. ہاتو برہانکم, ہاتو برہانکم الی یوم القیامہ. جاؤ تمہیں قیامت کے دن تک بندیالوی کہتا ہے. ایک حدیث نور من نور اللہ پر, ایک آیت صرف نور نہیں, اس کے ہم قائل ہیں. میرے نبی کیوں جی یہ قرآن نور نہیں؟ اللہ خود کہتا ہے ہم نے نور اتارا. کوئی دیوبندی, بریلوی, شیعہ, اہل حدیث, سنی منکر ہے؟ کوئی منکر ہو؟ سب مانتے ہیں یہ نور ہے. یہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, لوڈ شیڈنگ, اس قرآن کو کھول دیں, روشنی ہو جاتی ہے, ہو جاتی. تو مولانا اس بیچاری قوم کو نور کا معنی بتاؤ. یہ سمجھی پھرتے نہیں کمکمے والا نور, یہ سمجھی پھرتے ہیں چاند والا نور, یہ پاگل سمجھ رہے ہیں روشنی والا نور. قرآن کے لفظ سفید ہیں کہ کالے؟ کالے. نور کالا ہوتا ہے؟ بتاؤ نا لوگوں کو نور کا کیا معنی ہے.
اس طرح کا نور، ٹیوب والا نور، لائٹ، چاند. ہمارے مولانا کہتے ہیں اللہ انہیں سمجھ دے. لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ نور ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں ہاں نور ہے. اس کا سایہ ہے؟ نہیں جی سایہ کوئی نہیں. ہاں ہمارے نبی کا بھی سایہ نہیں تھا. تشبیہ کس سے دی؟ تمہیں اتنا بھی خیال نہیں ہے؟ یہ کمکما، یہ چاند اور سورج، کمکمے کا نور کمرے کے اندر ہوتا ہے، ماشاءاللہ، باہر نہیں ہوتا. بولو یار. اور جو باہر جلتا ہے اس کا نور اندر نہیں ہوتا. چاند کا نور اور روشنی رات کو ہوتی ہے، دن کو کوئی نہیں. اور سورج کی روشنی دن کو ہے، رات کو کوئی نہیں. پھر سورج چاند کی روشنی بڑھتی گھٹتی رہتی ہے. یہ نور ناقص ہیں، نامکمل ہیں. اندر ہیں تو باہر نہیں، باہر ہیں تو اندر نہیں، دن میں ہے تو رات میں نہیں، رات میں ہے تو دن میں نہیں. میرے نبی کا نور اتنا کامل مکمل، مدینے میں اکمل نور تھا. بلخ، بخارا، ہندوستان کے لوگوں کی اندھیری کوٹھریوں کو روشن کر کے رکھ دیا. کون نور کا منکر ہے؟ کون نور کا منکر ہے؟ قرآن بھی نور ہے، میرا نبی بھی نور ہے. میرے نبی کی ذات بشر ہے، صفت کیا ہے؟ نور ہے. اس قوم کو بتانا نور کا معنی کیا ہے. دیکھیں رات کا وقت ہے، آپ سفر کرتے رہتے، آپ گاڑی میں پیچھے مڑ کے آپ دیکھتے ہیں گھپ اندھیرا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ سجائی نہیں دیتے. ڈرائیور 100 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی بھگائے جا رہا ہے، بھگائے جا رہا ہے، بھگائے جا رہا ہے. کیوں؟ اس کے سامنے 2 لائٹیں ہیں، وہ اسے بتاتی ہیں سڑک ہموار ہے یا تو انٹرچینج سالم والے پاسے جا رہے ہیں. ہماری سڑکیں بھی تو سبحان اللہ نے کیسی خوبصورتیں سڑکیں ہو گئی ہماری. ملک بالکل سڑکیں شیشے کی طرح ہو گئی. اسے بتاتی ہیں سڑکیں ہموار ہیں یا کھڈے ہیں، کیچڑ ہے یا خشکی ہے، سڑک کچی ہے یا پکی ہے. بھگائے جا رہا ہے، بھگائے جا رہا ہے، بھگائے جا رہا ہے، منزل مقصود پہ پہنچ جائے گا. اسی طرح زندگی کی عملی سڑک پر ایک ہاتھ میں قرآن والی لائٹ اور دوسرے ہاتھ میں میرے نبی کی سنت والی لائٹ پکڑ کے چلتا جا، تجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا. اب پیچھے مڑ کے آ، میں تجھے نور کا معنی سمجھاؤں. نہیں سمجھائیں گے علماء تمہیں، میں سمجھاؤں گا تمہیں. پیچھے مڑ کے آ. میرے نبی کا کھانا نور، میرے نبی کا پینا نور، میرے نبی کا سونا نور، میرے نبی کا جاگنا نور. کیا معنی؟ اوے میری امت کے لوگوں، تم بھی کھانا اسی طرح کھایا کرو جس طرح میں کھاتا ہوں. تم پانی اس طرح پیا کرو جس طرح میں پیتا ہوں. تم رات بستر پہ اس طرح آیا کرو جس طرح میں سوتا ہوں. صبح اس طرح اٹھا کرو جس طرح میں اٹھتا ہوں. مسجد میں اس طرح آیا کرو جس طرح میں آتا ہوں. مسجد سے اس طرح نکلو جس طرح میں نکلتا ہوں. وضو اس طرح کرو جس طرح میں کرتا ہوں. سواری پہ اس طرح آؤ جس طرح میں بیٹھتا ہوں. سواری سے اس طرح اترو جس طرح میں اترتا ہوں. اور جوتی میں پاؤں اس طرح ڈالو جس طرح میں ڈالتا ہوں. یہ ہے نور کا معنی. اے نور تھوڑا جیا اوکھا، اے نور تھوڑا جیا
اوکھا، اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اگر نبی کا یہ نور مان لیا جائے نا تو پھر پورا تولنا پڑتا ہے۔ جی جی، یہ نور تھوڑا سا مشکل ہے، یہ نور مان لو نا پھر سودی کاروبار نہیں ہوتا، یہ نور مانو نا پھر رشوت کا سلسلہ نہیں ہوتا، یہ نور مانو نا پھر لوگوں کے پلاٹوں، مکانوں، دکانوں پہ قبضے نہیں ہوتے، یہ نور مان لو نا تو راتی چوری چوری پانی زمینہ نو نہیں لگدا، یہ نور مان لو نا تو زمینہ دے بننے اگے اگے نہیں ٹورنے ہوندے، یہ نور مان لو نا، یہ نور مان لو نا، یہ نور مان لو نا تو پھر محفل نعت کرواتے ہوئے بجلی دیاں تاراں، واپڈا دیاں تاراں اتے کنڈے بنا کے نہیں لانے ہوندے۔ اے نور تھوڑا جہا اوکھا مشکل ہے، اور آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، چپا چپا نور کا ہے، سب گھرانہ نور کا، وہ نور تھوڑا جہا اس لگدی شگدی شاید، اس میں صرف جھنڈیاں لگتی ہیں، پتاشے بٹتے ہیں۔ آ گیا وہ نور والا جس وہ آسان ہے، اور جو نور ہم نے مانا نور ہدایت، میرے نبی کی ذات بشر ہے اور میرے نبی کی صفت نور ہدایت، نور آپ جن جن کے ذہنوں میں ہے وہ آیت جو ہمارے دوست پڑھتے ہیں، میں ابھی پڑھ دیتا ہوں۔ قد جاءکم من اللہ نور، پڑھتے ہیں بڑی لے لے کے پڑھتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس نور آ گیا یعنی نبی پاک، وکتاب مبین، اور روشن کتاب آ گئی، پڑھتے ہیں نا نور۔ میں نے کہا یہ کتاب مبین سے ذرا آگے پڑھو، سارا مسئلہ ہی حل، پڑھو نا آگے۔ کتاب مبین پہ رک گئے ہو، پیچھے نور پڑھ کے۔ کسی بندے نے نماز چھوڑ دی، نماز نہیں پڑھتا تھا، اس سے کسی نے کہا بھی تو نماز نہیں پڑھتا، اس آخیا میں قرآن دے حکم تے عمل کر، قرآن میں یہی لکھا ہوا ہے کہ نماز نہ پڑھو؟ اس نے کہا بالکل لکھا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز دے نیڑے بھی نہ جاؤ۔ اس نے کہا تے اگوں بھی پڑھو، آگے بھی پڑھنا، وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم کیا ہو، نشے میں ہو۔ اس آخیا نہیں یار، پہلے اس تے عمل کر لے بھی ہے، اگے پھر ویکھاں گے۔ تم بھی مبین پہ آ کے رک گئے ہو، ان لوگوں بیچاروں کو کیا پتہ ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، میں یہ بحث نہیں کرنا چاہتا کہ واو کون سی ہے، عاطفہ ہے یا بیانیہ ہے، عاطفہ ہے یا تفسیریہ ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ میں کہتا ہوں نور سے نبی پاک مراد ہیں، ٹھیک ہے آپ مراد ہیں، اور کتاب مبین سے قرآن مراد ہے، اس کے آگے بھی پڑھنا۔ میں اگلی آیت پڑھتا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا۔ میں نے کہا نا کہ مزہ تب آئے گا کہ آپ سمجھ جائیں، اور انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کے دل پر لگی ہے یہ آیت۔ پڑھنے لگا ہے بندے عالوی، قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس نور آ گیا، وکتاب مبین، روشن کتاب آ گئی، یہدی بہ اللہ، جی یہدی بہ اللہ، اللہ اس نور کے ساتھ کیا دیتا ہے، یہ ہے نور ہدایت، یہدی بہ اللہ، اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ سبحان اللہ کا کیا معنی ہے، کرو مانا سبحان، اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اور اللہ کی صفتوں میں بھی کوئی شریک نہیں۔
یہ مضمون ابھی انشاءاللہ آج میرا خیال تو تھا کہ میں اسے ختم کروں گا، لیکن نہیں، یہ امید ہے کچھ اور آگے چلائیں گے انشاءاللہ اس مضمون کو۔ 18 بلاک کی جامع مسجد میں ہر جمعے کو مغرب کی نماز کے بعد جو درس کا ہمارا سلسلہ ہے، یہ پچھلے تقریباً